اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، خراسان کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ قطبہ جب فوج کے اجتماع میں پہنچا، اس وقت فوجی دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے اور ان دونوں حصوں کے درمیان راستہ بنا ہوا تھا۔ قطبہ اس راستے سے گزرتا جا رہا تھا اور دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا۔ فوج کے یہ دو حصے مختلف دستوں پر مشتمل تھے اور ہر دستے کا لباس صاف اور جدا تھا جو خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ دائیں طرف والے دستوں کے عین درمیان میں ایک اونچا سا چبوترا تھا۔ قطبہ نے اس کے سامنے جا کر گھوڑا روکا اور گھوڑے سے اتر آیا۔ چبوترے سے مرو کے چند اعلیٰ احکام اترے اور قطبہ کو چبوترے پر لے گئے۔ جو ہی قطبہ اوپر پہنچا، فوجیوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد یہ شور تھما تو ایک اور شور سنائی دینے لگا۔ یہ شور اس طرح تھا جیسے بہت سے گھوڑے بھاگتے آ رہے ہوں۔ لوگوں نے چونک کر دائیں بائیں دیکھا تو چند سواروں کا ایک دستہ دائیں اور دوسرا بائیں سے اسی راستے پر چلا آ رہا تھا جو فوجیوں کی قطاروں کے درمیان تھا۔ جس جگہ یہ اجتماع منعقد کیا گیا تھا وہ علاقہ سرسبز نہیں بلکہ ریتلا سا تھا، اس لیے گھوڑوں کے دوڑنے سے گرد اٹھ رہی تھی اور کچھ دیر بعد دونوں دستے گرد میں چھپ گئے تھے۔ جب گرد تھمی تو لوگوں نے دیکھا کہ کچھ سوار دور دائیں جا کر واپس مڑ رہے تھے اور کچھ بائیں جا کر، جبکہ کچھ سوار زمین پر گرنے کے بعد لڑکھنیاں کھا کر راستے کے کناروں پر چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دونوں دستے ایک بار پھر اسی انداز میں آئے اور کچھ اور گھوڑ سوار وہیں پہ چھوڑ کر میدان سے چلے گئے۔ یہ اس دور کا ایک مشہور کھیل تھا جس میں گھوڑ سوار ایک دوسرے کو بغیر ہتھیار استعمال کیے زمین پر گراتے تھے اور یہ سب کچھ صرف چند لمحوں میں ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد اونٹ پر بیٹھ کر تلوار بازی کے مقابلے میں، جس میں فوجیوں کے 4 دستوں نے حصہ لیا تھا، ان دستوں کے درمیان ہونے والے مقابلوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہ حقیقی طور پر جنگ لڑ رہے ہوں۔ ان مقابلوں کے دوران چند خوبصورت جنگی چالیں بھی چلی گئی جو ان دستوں کے کمانداروں کی جنگی مہارت کا ثبوت تھی۔ ان مقابلوں کے بعد میدان کے راستے کے دونوں طرف 4 گھڑ سوار ابھرے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ ان نیزوں کی نوک تیز نہیں تھی بلکہ ان کی نوک کے آگے لکڑی لگی ہوئی تھی۔ اس طرح یہ نیزے کھیلوں کے دوران خطرناک ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ عرب کا مشہور کھیل تھا جس میں آمنے سامنے کے دونوں سواروں نے ایک دوسرے کو نیزے کے زور سے گرانا ہوتا تھا اور جو سوار نیزے سے اپنے مخالف کو گرا دیتا تھا وہ فاتح ہوتا تھا۔ کچھ دیر دونوں طرف کے سوار اپنے مختلف سواروں کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ اچانک دونوں طرف کے سواروں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ دونوں طرف کے سوار ایک دوسرے کے قریب سے گزرے اور کچھ سوار زمین پر چھوڑے ہوئے آگے نکل گئے۔ آگے جا کر وہ سوار واپس مڑے اور یہی عمل دوبارہ دہرا کر میدان سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد تلوار بازی کے مقابلے ہوئے جس میں سپاہیوں نے اپنے کمالات کا مظاہرہ کیا۔ تلوار بازی کے بعد تیر انداز دستوں کی باری آئی۔ تیر اندازی کے ان مقابلوں میں ایک پیادہ اور ایک سوار دستے نے حصہ لیا۔ پیادہ تیر انداز تیر کمانوں میں ڈالے تیار کھڑے تھے، جبکہ سوار تیر اندازوں نے بھی اپنی اپنی کمانوں میں تیر ڈال لیے تھے۔ پھر اچانک ہی پیادہ سواروں نے کپڑوں والے تیر فضا میں چلا دیے۔ جب یہ تیر فضا میں بلندی پر پہنچے، گھڑ سوار دستوں کی کمانوں سے پنگ پنگ کی آوازیں ابھری اور 8 تیر 8 کپڑوں والے تیروں کے تعاقب میں گئے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہر تیر ایک ایک کپڑا لیے زمین پر آ گرا۔ یہ دیکھ کر فضا داد و تحسین کے نعروں سے گونج اٹھی۔ آفرین آفرین بے ساختہ قطبہ بن مسلم کے منہ سے نکلا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ سپاہی اپنا وہی جوش و خروش واپس حاصل کر لیں جو بخارا میں شکست سے پہلے ان کے پاس تھا۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی جوش کی وجہ سے تمتما رہا تھا۔ تیر اندازی کے بعد مقابلے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے۔ اب تلوار بازی کے مقابلے عروج پر تھے۔ ہر کوئی اپنی مہارت کے جوہر دکھا کر داد وصول کر رہا تھا۔ ایسے میں ایک شخص میدان میں آیا۔ اس کی تلوار میں گویا بجلی بری ہوئی تھی اور وہ اب تک 4 لوگوں کو پچھاڑ چکا تھا۔
ہر آنے والا فتح کی امید لے کر اس کے مقابلے میں آتا، لیکن نامراد میدان سے جاتا۔ یہ اس کا 5واں شکار تھا۔ اس کے ساتھ ہی مقابلے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ قتیبہ بن مسلم اس شخص سے بہت متاثر ہوا۔ پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ اس کا نام عامر ہے۔ قتیبہ نے حکم دیا کہ شام کو ابن عامر کو اس کے پاس لایا جائے، وہ اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ یہ مقابلے اس وقت ختم ہوئے جب سورج سر پر آ چکا تھا۔ آخر میں چند گھڑ سوار دستے چبوترے کے سامنے سے دلکشی چال چلتے ہوئے گزرے۔ ان کا انداز آج کی پریڈ جیسا تھا۔ چبوترے کے سامنے آ کر انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور جس طرف سے آئے تھے اس کی مخالف سمت میں چلے گئے۔ ان دستوں کے جاتے ہی لوگوں نے شور بلند کیا جو بڑھتا چلا گیا۔ آخر قتیبہ نے چبوترے پر کھڑے ہو کر ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو خاموش ہونے کو کہا۔ کچھ دیر بعد لوگ خاموش ہو گئے تو قتیبہ بن مسلم بولا، اے لوگو، اسلام کے مجاہدوں، تمہیں معلوم ہے کہ میں چند دن پہلے مرو آیا ہوں۔ ہماری فوج بخارا میں شکست کھا کر آئی ہے، لیکن اس شکست کو فتح میں بدلنا ہمارا فرض ہے، اور ہم یہ فرض اس وقت ادا کر سکتے ہیں جب ہم شکست کے اثرات اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ ان مقابلوں سے میرا مقصد یہ تھا کہ تمہارے ذہنوں سے شکست کے اثرات دھو دیے جائیں، اور تم نے مجھ پر ثابت کر دیا ہے تم جہاں جاؤ گے فاتحہ کہلاؤ گے، بشرطی کہ دامن دین ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جہاد کے لیے تیار رہو، ہم بہت جلد مرو سے کوچ کریں گے اور ان علاقوں میں اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے جہاں ابھی تک کفر کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ اگر تم ثابت قدم رہو تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تم ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص ہو، تم ہی قادسیہ کے شہ سوار ہو، تم ہی یرموک کے فاتحہ ہو، مگر ثابت قدمی ہی تمہارا زیور ہونا چاہیے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ بولا۔ طبری نے قتیبہ کی تقریر کے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے کفار کے جہاد کرنے کو تمہارے لیے حلال کیا ہے تاکہ اس کے دین کا غلبہ ہو، تم برائیوں سے بچو کہ کفار کو ہلاک کر سکو۔ اس کے بعد اس نے قرآن کی درج ذیل آیات تلاوت کی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو شمع ہدایت اور سچا دین دے کر مبعوث فرمایا تاکہ اسے تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو، چاہے مشرک اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ پھر سے قرآن کی وہ آیات کچھ اس طرح سے تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو شمع ہدایت اور سچا دین دے کر مبعوث فرمایا تاکہ اسے تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو جائے، چاہے مشرک اسے ناپسند ہے کیوں نہ کرے۔ قتیبہ بن مسلم نے اور بھی بہت کچھ کہا، لیکن اس کی تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ مرو میں بیٹھ کر اپنی شکست کا سوگ نہیں منانا چاہتا، بلکہ ان علاقوں پر فوج کشی کا ارادہ رکھتا تھا جو ابھی تک سلطنت اسلامیہ سے باہر تھے۔ اس مقصد کے لیے وہ کن علاقوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا یہ بات ابھی واضح نہیں تھی۔ اسی رات عشاء کی نماز کے بعد قتیبہ بن مسلم نے حکم دیا کہ ابن عامر سے اس کی ملاقات کروائی جائے۔ کافی دیر کے بعد اسے اطلاع ملی کہ ابن عامر کا کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ جس وقت قتیبہ بن مسلم کو ابن عامر کے غائب ہونے کی خبر ملی، اس وقت وہ ایک لڑکی کے ساتھ مرو سے کئی میل کے فاصلے پر جا رہا تھا۔ اس کا نام صفیہ تھا۔ وہ دونوں گھوڑے پر سوار تھے اور ان کا رخ تالکان کی طرف تھا۔ ان کے گھوڑے درمیانی رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ صفیہ اور ابن عامر ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن صفیہ کا باپ صفیہ کی شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتا تھا اور وہ چند دن میں اس کی شادی کے انتظامات کرنے والا تھا، جبکہ صفیہ کسی صورت ابن عامر کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب ابن عامر مقابلوں سے فارغ ہوا تو اسے صفیہ کا پیغام ملا تھا کہ آج ہی رات مرو چھوڑ دینا ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ پیغام صفیہ نے اپنے چھوٹے بھائی کے ذریعے بھیجا تھا جو پہلے بھی صفیہ کے لیے پیغام رسانی کرتا رہتا تھا۔ پیغام میں اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس کا باپ صفیہ اور ابن عامر کی شادی کسی صورت نہیں ہونے دے گا۔
بلکہ 2-3 دن تک صفیہ کی شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کرنا چاہتا ہے، اس لیے دونوں کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ مروج سے بھاگ جائیں۔ یہ پیغام پڑھ کر ابن عامر سوچ میں گم ہو گیا، پھر یکایک چونک کر صفیہ کے بھائی کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، تم میں یہاں آتے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، صفیہ کے بھائی نے کہا، اس کا نام طلحہ تھا۔ اچھا طلحہ، تم جاؤ اور صفیہ سے کہنا کہ شام جس طرح بھی ہو سکے جامع مسجد کے دروازے کے سامنے پہنچ جائے، میں وہاں موجود ہوں گا، اور یہ بھی کہنا کہ ہم دونوں فوراً تالکان کی طرف نکل چلیں گے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر بولا، یہ بات تم اپنے تک ہی رکھنا، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ طلحہ نے کہا، اچھا عامر کے بیٹے، تو تیاری کر، میں چلتا ہوں، تیری امانت شام کو تجھے مل جائے گی۔ یہ کہہ کر طلحہ چلا گیا اور ابن عامر سفر کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ یہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا جب اسے صفیہ اپنے گھر سے نکلی۔ گھر والوں کو وہ اپنی سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر نکلی تھی، لیکن وہ سیدھا شہر کے جامع مسجد کے دروازے کے سامنے پہنچی۔ وہاں اسے ابن عامر مل گیا، وہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ دونوں وہاں سے چل پڑے اور اب شہر سے کئی میل دور نکل آئے تھے۔ سورج کب کا غروب ہو گیا تھا اور آسمان پر ستارے نکل آئے تھے، لیکن ابن عامر کہیں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ اسے تعاقب کا ڈر تھا۔ دوسری احتیاط جو اس نے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ عام راستے سے ہٹ کر چل رہا تھا۔ یہ علاقہ کہیں سرسبز تھا اور کہیں ریتلا۔ ریتلے علاقے میں دھوکہ دینے والے ٹیلے بھی موجود تھے۔ عام راستے سے ہٹ کر ان ٹیلوں میں سفر کرنا بہت خطرناک ہوتا تھا، کیونکہ ان ٹیلوں کے درمیان مسافر بھٹک جاتا تھا۔ ان ٹیلوں کی شکل ایک جیسی ہونے کی وجہ سے وہ راستے کی پہچان نہیں کر سکتا تھا، اور بعض اوقات میلوں چلنے پر بھی اسی جگہ کے آس پاس گھومتا رہتا تھا۔ آدھی رات کے وقت صفیہ اور ابن عامر بھی ایسے ہی علاقے میں داخل ہو گئے۔ ابن عامر نے عقل مندی کی کہ ان کے ٹیلوں میں زیادہ اندر جانے کی بجائے کچھ دور جا کر گھوڑے روک دیے اور پڑاؤ ڈال دیا۔ اب انہیں تعاقب کا خطرہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ ٹیلوں کے علاقے کے اندر تھے۔ اگر ان کا تعاقب کیا جاتا تو تعاقب کرنے والے شاید یہ نہ سوچتے کہ وہ ان ٹیلوں کے اندر بھی چھپ سکتے ہیں۔ ابن عامر نے چلنے سے پہلے کھانے پینے کا انتظام کر لیا تھا۔ جو ہی انہیں کسی حد تک تحفظ کا احساس ہوا، دونوں کی بھوک چمک اٹھی۔ ان دونوں نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اس دوران انہوں نے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ ابن عامر چونکہ تھکا ہوا تھا، اس لیے لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی، جبکہ صفیہ کے لیے رات گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اگرچہ اسے اپنے فیصلے پر ندامت نہیں تھی، لیکن جب اسے گھر والوں کا خیال آتا اس کی آنکھیں پرنم ہو جاتی تھی۔ ادھر وہ دونوں کھلے آسمان کے نیچے رات بسر کر رہے تھے، ادھر مرحوم ابن عامر اور صفیہ کے گھروں میں کہرام مچا ہوا تھا۔ دونوں گھرانوں سے اب یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی کہ ابن عامر صفیہ کو ساتھ لے گیا ہے۔ جب رات دیر تک صفیہ واپس گھر نہیں آئی تو اس کی تلاش شروع ہو گئی۔ صفیہ کے باپ کو صفیہ اور ابن عامر کے بارے میں معلوم تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، چنانچہ اس نے 2-3 دن میں صفیہ کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن آج اچانک وہ غائب ہو گئی تھی۔ جب تلاش کے بعد بھی اس کا سراغ نہ ملا تو صفیہ کے باپ کے ذہن میں ابن عامر کی طرف سے شک پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے ابن عامر کا پتہ کروایا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ ابن عامر بھی غائب ہے تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ پہلے تو وہ ابن عامر کے گھر گیا اور اس کے باپ کو خوب برا بلا کہا، پھر اپنے نوکروں کے ساتھ ان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ اس دوران اسے پتہ چل گیا تھا کہ انہیں تالکان کی سمت میں جاتے دیکھا گیا ہے۔ عام حالات میں رات کے وقت شہر کے دروازے بند ہونے تھے، لیکن صفیہ کے باپ جیسی حیثیت کے انسان کے لیے دروازے کھلوانا مشکل کام نہ تھا۔ وہ جب تعاقب کے لیے روانہ ہوا، اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی، اور یہ وہی وقت تھا جب ابن عامر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ صفیہ کے باپ کے ساتھ 6 مزید آدمی تھے، جن میں ابن عامر کا باپ بھی شامل تھا۔ اس سے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابن عامر بھی کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ سکتا ہے، لیکن صفیہ کے باپ کے سامنے اس کی ایک نہ چل سکی۔ اس کے دلائل نے ابن عامر کے باپ پر ثابت کر دیا تھا کہ صفیہ اس کے بیٹے کے ساتھ گئی ہے۔ بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ یہ دونوں اکٹھے ہی غائب ہوئے تھے۔ دوسرا ثبوت اس آدمی نے فراہم کر دیا تھا جس نے انہیں تالکان کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ یہ سب اب تالکان جانے والے رستوں پر رواں تھے اور خاصی تیز رفتاری سے جا رہے تھے۔
صفیہ کے باپ کا نام عبداللہ جبکہ ابن عامر کے باپ کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ لوگ جب چلے تھے اس وقت آدھی رات کے قریب گزر چکی تھی، مگر اب رات کا آخری پہر تھا، لیکن انہوں نے کہیں آرام نہیں کیا تھا اور گھوڑوں کے متواتر دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ کچھ دیر کے بعد ایک نخلستان آئے گا، کیونکہ وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ صحرائی تھا، اور پھر کچھ دیر مزید چلنے کے بعد وہ نخلستان آ گیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے گھوڑے روک لیے تاکہ انہیں کچھ آرام دیا جا سکے۔ عبد الرحمن عبداللہ نے کہا، ایک بار مجھے تیرا بیٹا مل جائے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ پہلی بات تھی جو سارے رستے میں دونوں کے درمیان ہوئی تھی، لیکن جواب میں عبد الرحمن پھر بھی خاموش رہا۔ یہ لوگ ساری رات کے جاگے رہے تھے، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر کے بعد ان میں سے ایک نے فجر کی اذان دی۔ نماز پڑھ کر لوگ دوبارہ روانہ ہو گئے۔ یہ رات تاریک نہیں تھی، بلکہ پچھلی تاریخوں کا چاند اب آسمان کے آخری کونے سے جھانک رہا تھا۔ اس وقت ابن عامر کی آنکھ کھلی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، چنانچہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے صفیہ کو جگا دیا۔ میرے خیال میں اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے، صفیہ بولی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ابن عامر نے جواب دیا، لیکن تم سے چند باتیں ضروری سمجھتا ہوں، پوچھو، صفیہ نے کہا۔ ابن عامر بولا، صفیہ تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی شبہ تو نہیں ہے؟ نہیں، صفیہ نے کہا، دیکھو اگر تمہیں میرے بارے میں یا اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی خوف ہو تو بولو، اس صورت میں ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ یہیں سے واپس چلیں۔ ابن عامر بولتا چلا گیا، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں تو آؤ عہد کریں کہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ایک ساتھ ہوگا۔ صفیہ کچھ دیر کے سکوت کے بعد بولی، کیا اس عہد کی ضرورت ہے؟ جواب میں ابن عامر مسکرا دیا اور بولا، چلو اب چلیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں اٹھے اور اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ابن عامر چونکہ اسٹیلوں کے خطے سے زیادہ دور تک نہیں آیا تھا، اس لیے یہاں سے باہر نکلنے میں انہیں کوئی مشکل نہیں آئی۔ اس علاقے سے باہر نکلتے ہی ابن عامر نے گھوڑا روک لیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اسے سوچ میں گم دیکھ کر صفیہ نے اپنا گھوڑا روکا اور بولی، تم کیوں رک گئے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں یا تو ان ٹیلوں میں سے گزارا جائے جو کہ سراسر خودکشی کی کوشش ہے، یا پھر عام راستے سے ہو کر گزریں، وہ راستہ صرف 1 میل دور سے گزرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کا رخ مسافروں کے گزرنے کے عام راستے کی طرف کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ عام سے راستے پر تالکان کی طرف رواں تھے۔ چونکہ گھوڑوں نے رات بھر کا آرام کر لیا تھا، اس لیے وہ تر و تازہ تھے۔ چنانچہ ابن عامر نے گھوڑے کی لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا، جس کے نتیجے میں گھوڑے کی رفتار قدرے تیز ہو گئی۔ صفیہ نے بھی اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ ابن عامر یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ گھوڑے تھک جائیں، مگر اس کے ایک فیصلے نے صفیہ کو چونکا دیا۔ ابن عامر بولا، اب ہم اسی عام گزرگاہ سے تالکان پہنچیں گے۔ یہ سن کر صفیہ چونکنا بالکل بجا تھا، لیکن اس نے جواب میں صرف سر ہلا دیا۔ چلتے چلتے سورج سر پر آ گیا تھا اور اب ہلکی ہوا بھی چلنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر ابن عامر کے منہ پر بے اختیار مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس نے صفیہ سے کہا، دیکھو صفیہ، اللہ نے ہماری حفاظت کا کیسا انتظام کیا ہے۔ اب اس ہوا کی اڑاتی ہوئی گرد ہمارے گھوڑوں کے قدموں کے نشانات چھپا لے گی۔ صحرا کی ہوا کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ انتہائی گرم ہونے کی وجہ سے جب منہ سے ٹکراتی ہے تو منہ جھلستا محسوس ہوتا ہے۔ دوسری اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آہستہ رفتار میں بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہلکی آندھی چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ریت اڑ اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی رہتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب ہوا کی شدت میں قدرے اضافہ ہوا تو دونوں نے اپنے منہ کے کپڑوں سے ڈھانپ لیا اور ان کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ دوران سفر دونوں نے کبھی کبھار کوئی بات بھی کر لیتے تھے، لیکن ان کا زیادہ سفر خاموشی ہی سے گزرتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دونوں اپنے انجانے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوں۔ اچانک ہوا کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، جس نے دونوں کو چونکا دیا۔ ابن عامر نے دائیں جانب دیکھا۔ جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہی اسے خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ دائیں دور افق پر ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ریت کا پہاڑ سرکتا چلا آ رہا ہو۔ یہ طوفان تھا جو اپنے ساتھ ریت اڑائے چلا آ رہا تھا۔ اگرچہ ابھی یہ ابن عامر اور صفیہ تک نہیں پہنچا تھا، مگر اس کی شدت محسوس کی جا سکتی تھی۔ اتنی شدت کے طوفان بھی بڑے بڑے قافلے زندہ دب جاتے تھے، وہ تو پھر 2 تھے۔
اگر وہ دونوں دبنے سے بچ بھی جاتے تو یہ ہونا یہ تھا کہ ریت کی پہلی ضرب پڑتے ہی دونوں کے گھوڑے بتک جاتے اور دونوں ہی بٹک جاتے۔ یہ خطرہ ابن عمر کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ صحرا کے گوشے گوشے سے واقف تھا۔